بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 429 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ تیز سیٹی جیسی آواز میں زنانہ لغت کی منتخب گالیاں اور کوششیں دے رہی تھی، مگر یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مخاطب کس سے ہے۔ میں لپک کر جائے واردات پر پہنچا تو وہاں عجیب ہی نقشہ تھا۔ دوست محمد ایک عالم وحشت میں کریم بلوچ سے لپٹا ہوا تھا اور اسے اپنے سر سے ٹکرے مار مار کے گرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی میں بولتا تیرے کو سالہ حرامی، ہٹ جا میرے راستے سے، جانے دے میرے کو بابا۔ کریم بلوچ جسمانی طور پر کمزور تھا، لیکن اس کی قوت ارادی کو شکست دینا آسان نہ تھا۔ وہ زخمی تھا اور تھکا ہوا بھی تھا، لیکن اس نے دوست محمد کو روک لیا تھا اور کسی صورت اسے راستہ دینے پر تیار نہ تھا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے جاتا تھا اور پھر پلٹ کر آتا تھا۔ گرتا تھا تو ایسے اٹھ کھڑا ہوتا تھا جیسے کسی اسپرنگ پر گرا ہو۔ کبھی وہ دوست محمد کی ٹانگ سے لپٹ جاتا تھا تو کبھی کمر سے۔ ارے ہم مر جائے گا لیکن تیرے کو جانے نہیں دے گا استاد صاحب، ہم کو مار ڈالے گا۔ ابھی ہم صاحب کو بلاتا ہے، صاحب خدا کا واسطہ۔ وہ مجھے چلا چلا کے پکارنے لگا، ارے صاحب یہ استاد اپنا ملبہ کر دیا، کیسا بیل کا مافک کھر مارتا ہے۔ ماں قسم استاد ہم بھی بہت آرامی ہے، تم بے شک ہمارا سر پھوڑ دو، ہمارا دل پھوڑ دو، اڈیاں توڑ دو، پیٹ پاڑ دو، مگر صاحب بولا ہے تو ہم جانے نہیں دے گا۔ درمیان میں مشتری ایسے ہدایات دے رہی تھی جیسے وہ کسی سٹنٹ فلم کی فائٹ انسٹرکٹر ہو۔ ارے کریم کمبخت، ادھر بغل میں ہاتھ دے کر مار گدی پر۔ اف، ارے تو مار کھائے چلا جا رہا ہے۔ ہاں ایسے اب ٹانگ مت چھوڑیو، نا مراد کھینچ لے ٹانگ اور اسے منہ کے بل گرا دے۔ ارے تیرا ستیہ ناس ہو، کیا اچھا موقع تھا، میں کہتی ہوں کاٹ لے اس کے کان پر۔ یہ سب کچھ میں نے چند سیکنڈ میں دیکھ اور سن لیا۔ پھر میں نے درمیان میں آ کے دوست محمد کو کریم بلوچ سے جدا کیا اور گرج کر کہا، آخر کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں نے ایک ہاتھ سے کریم کو جھٹک دیا۔ وہ سیدھا اپنی دل ربا کی طرف گیا اور اس کے ساتھ دیوار پر منطبق ہو گیا۔ دوست محمد، میں نے اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، کیا ہنگامہ ہے یہ؟ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے مزاحمت جاری رکھی، تم ابھی جانے دو ہم کو بابا، ہم ادھر نہیں رہے گا، اپنا کوئی کام نہیں ہے ادھر، تم نے کیوں قید کیا ہے ہم کو، ہم مر جائے گا۔ کیوں جانا چاہتے ہو تم یہاں سے؟ نشہ کرنے کے لیے؟ تم کو چرس کی طلب نے پاگل کر رکھا ہے۔ میں نے اسے اچانک آرم لاک سے قابو کر لیا، مگر تم آخری سگریٹ پی چکے ہو، اب تم جیو یا مرو، تمہارا اس دنیا میں واپس جانا ناممکن ہے، جہاں تمہارے دشمن تمہیں یہ زہر فراہم کرتے ہیں۔ تمہیں اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے وہ تمہاری جان لینا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ راستہ ضرور صاف ملے گا انہیں، لیکن تمہاری جان نہیں جائے گی۔ تم ہمارے ساتھ جاؤ گے زندہ رہنے کے لیے اور زندگی کی طرف ہماری رہنمائی کرنے کے لیے۔ وہ چیختا رہا، گالیاں دیتا رہا، تم سالہ کیا باپ ہے میرا؟ تم کون ہوتا ہے میرے کو روکنے والا؟ اپن سب کچھ کرے گا، نشہ بھی کرے گا، قتل بھی کرے گا، خودکشی بھی کرے گا۔ میں نے اسے کئی بار بڑی بے رحمی سے پیچھے پھینکا۔ اس کی مزاحمت بہت جلد ختم ہو گئی۔ نشہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا اور وہ بھوکا رہنے کی وجہ سے کمزوری کا بھی شکار تھا۔ آخری بار وہ نیچے گرا تو پھر نہ اٹھ سکا۔ وہ فرش پر کسی پاگل ہو جانے والے کتے کی طرح پڑا کامتا رہا اور مکروہ آوازیں نکالتا رہا۔ اس کا رونا دھونا، منت سماجت کرنا سب رائے گاں گیا۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ وہ واپس نہیں جا سکتا، اسے چرس والی ایک سگریٹ بھی نہیں دی جا سکتی، اور اگر اس نے زیادہ دیوانگی کا مظاہرہ کیا تو میں اسے باندھ کے ڈال دوں گا۔ میں نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ کریم بلوچ کے ساتھ مشتری اب کچھ سہمی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے میرے زورے بازو اور جاؤ جلال کا یہ پہلا نمونہ دیکھا تھا۔ میں نے دوست محمد کے ساتھ محبت امیز سختی برتی تھی۔ میرا ارادہ اسے نقصان پہنچانے کا نہیں، نقصان سے محفوظ رکھنے کا تھا۔ دوست محمد کی جگہ کوئی دشمن شکاری ہوتا تو میں اپنی جارحانہ قوت اور بھرپور خلاقت خیز قوت کا استعمال کرتا، تاہم اس نمونے کا بھی مشتری پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ تو دیکھا صاحب کو کیسا آملیٹ بنا دیا استاد کا، ابھی تو سمجھ لے۔ کریم نے کہا، چل مجھے کیا سمجھا رہا ہے، تو خود سیدھا ہو جا، میں تو اچھی طرح جانوں ہوں تجھے کتے کی دم ہے بالکل۔ مشتری نے ہاتھ ہلا کے کہا۔ اسی وقت دوست محمد نے دروازے کو ٹکر ماری، سالہ سکندر کا بچہ، بیڑا غرق ہوئے تیرا، چھوڑ میرے کو۔ اس نے پھر دروازے سے سر ٹکرایا اور مجھے گالی دی، صاحب جی آپ تو باندھ ہی دو اسے، یہ تو باولا ہو رہا ہے۔ مشتری نے کہا، دروازہ توڑ دے گا۔ دروازہ نہیں ٹوٹ سکتا، کریم بلوچ نے پورے یقین سے کہا۔ مشتری نے اسے گور کر دیکھا، تو اسے تو پاپڑ بھی نہ ٹوٹے ہے۔ میں نے کہا، جاؤ کوئی رسی لے کر آؤ، ایسے تو دوست محمد خود کو ہلاک کر لے گا۔ میں نے بادل نخواستہ دوست محمد کو بے بس کر کے اس کمرے کے کونے میں ڈال دیا۔
اس کی یہ کیفیت وقتی تھی، مجھے معلوم تھا کہ آہستہ آہستہ اس کی حالت سنبھلنے لگے گی۔ جسم جو زہر لذت کشید کرنے کا عادی تھا، محرومی کے آزار سے گزر جانے کے بعد پھر جینے کی خواہش سے توانائی حاصل کرے گا، اور سرچشمہ حیات سے پھر پاک صاف بے آلائش و بے ندامت پرعزم اور پرمسرت زندگی کا دائرہ بہنے لگے گا۔ دوست محمد سے نمٹنے کی جد و جہد میں 20 منٹ صرف ہو گئے، جو انتظار اور اندیشوں کی جلگار میں کاٹے نہ کٹتے۔ اب میں نے پھر گھڑی دیکھی، گل کے بعد محسن کو گئے ہوئے 55 منٹ ہو گئے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ 5 منٹ بعد مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ یوں بیکار بیٹھ کے انتظار کی بے عمل ندامت میں مبتلا رہنا کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ میرے لیے یہ بھی ممکن نہ تھا کہ میں ان تینوں یعنی شیخ، گل اور محسن کو بھول کر یہ سمندری مہم سر کرنے کے لیے اکیلا ہی لانچ لے کر روانہ ہو جاؤں، اور یہ بھی ناممکن تھا کہ غالب اور نادو کے خیال کو بھول کر اس مہم ہی سے تائب ہو جاؤں۔ مجھے ایک خالص عقلی اور غیر جذباتی فیصلہ کرنا تھا۔ میرے سامنے وہ سوال تھا جو ریاضی کے اصولوں کے مطابق ہی حل کیا جا سکتا تھا۔ ایک طرف میرے دو ساتھی تھے جو ایک بحری جہاز پر دشمنوں کی قید میں تھے، اور وہ جہاز ایک ایسا قلعہ تھا جس پر حفاظتی انتظامات بھی انتہائی سخت تھے۔ دوسری جانب میرے 3 ساتھی دوسرے دشمن کی قید میں تھے۔ میرے پکڑے جانے کے امکانات دونوں طرف برابر تھے۔ ہر صورت میں MRS کا پاک مشن ناکام و ناتمام رہتا۔ فرق صرف یہ تھا کہ بفرض محال میں غالب اور نازو کی مدد سے SS کرانتی تھرڈ کو غرق کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو ہم تینوں اپنی آزادی اور کامیابی سے باقی 3 ساتھیوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اس وقت تک وہ بے رحم قانون کی ان گنت زنجیروں میں جکڑے ہوئے کسی نامعلوم زندہ کی بلند و ناقابل تسخیر دیواروں کے پیچھے پہنچ جاتے، اور ہمارے لیے ان کو منزل دار و رسن تک نہ پہنچنے دینا فقط آرزوئے اور فریب آرزو کی بات ہوتی۔ لیکن دوسری جانب بفرض محال میں پولیس کے قبضے سے گل، محسن اور شیخ تینوں کو چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ کامیابی ہمیں پھر سے اپنا مشن جاری رکھنے میں کام آ سکتی تھی، اور ہم اپنی منظم قوت کے ساتھ طے شدہ پروگرام کے مطابق بر وقت کارروائی کر کے غالب اور نازو کو بھی بازیاب کر سکتے تھے، اور اسی MRS کی اسٹرائلنگ فورس یعنی ضربے کاری لگانے کی قوت بحال ہو سکتی تھی۔ ایک اسلحہ لے جانے والے بحری جہاز کے مقابلے میں ایک تھانے پر حملہ اس لیے بھی قابل عمل تھا کہ تھانہ میرے لیے کوئی اجنبی جگہ نہ تھی۔ میرے ذہن میں ہر تھانے کا وہی ایک نقشہ تھا جو میں نے بار بار دیکھا تھا۔ 2-4 باری پیٹ والے غیر مستعد سب انسپیکٹر قسم کے افسر کرسیوں میں دنسے ہوئے یا پھنسے ہوئے کچھ کھاتے پیتے، یا محکوم و مجبور عوام پر اپنی فرونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند خوالاتی اونگتے محرر خوالدار وغیرہ، اور کچھ جاگتے کچھ سوتے کانسٹیبل جنہیں ایک فوری اور مؤثر کمانڈو ایکشن کے ذریعے قابو کرنا ایک بحری جہاز کے عملے کو قابو کرنے سے کہیں زیادہ آسان تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی اذکار رفتہ رائفلیں اٹھانے کے لیے اٹھیں یا اختیار کی علامت کے طور پر آویزاں ریوالور کی جانب ہاتھ بڑھائیں، انہیں لائن حاضر کیا جا سکتا تھا۔ 5 منٹ بعد میں تیار تھا۔ میں نے ایک خودکار ریوالور اپنے ایک جوتے کی جراب میں ڈال دیا تھا تو دوسرا میری جیب میں تھا۔ مجھے ابھی معلوم نہیں تھا کہ بندرگاہ کی حدود سے نکل کر میں کس سمت جاؤں گا اور کس سے معلوم کروں گا کہ پولیس اکرام شیخ کو کہاں لے گئی ہے۔ میں جانتا تھا کہ قتل جیسے جرم پر تمام کارروائی متعلقہ تھانہ کرتا ہے، چنانچہ میں بندرگاہ کے علاقے سے لگنے والے تھانے جا کے صورت حالات دیکھ سکتا تھا، اور رات تک اگر میں بھی ان کی آزادی کی قیمت نقد چکانے میں کامیاب نہ ہوتا اور پھر موقع محل کے مطابق مجھے طاقت کا بھرپور استعمال کرنا پڑتا۔ میں کریم بلوچ کو لانے ہی والا تھا تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں ایک مشن کے سلسلے میں جا رہا ہوں، اور اگر میرے جاتے ہی گل یا محسن آ جائیں تو انہیں کچھ نہ بتائے۔ میں جلدی لوٹ آؤں گا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہ آئے تو وہ دوست محمد کے ذریعے چاند بھائی سے رابطہ قائم کر کے ساری بات اس تک پہنچا دے۔ پھر اسے جو کرنا ہوگا وہ خود کرے گا، اور معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس حد تک ہمارا طرفدار ہے۔ کریم بلوچ لانچ کے مختصر کچن میں مشتری کو امور خانہ داری سمجھانے کی سزا بھگت رہا تھا۔ شاید اس نے مشتری سے پوچھنا چاہا تھا کہ وہ کیا کچھ پکا سکتی ہے، اور اب جواب میں مشتری کی زبان ہوٹلوں کے ویٹر کی زبان سے زیادہ تیز چل رہی تھی، جو ایک سانس میں پورا مینیو پڑھ جاتے ہیں اور گاہک بے چارہ ہکا بکا بیٹھا رہتا ہے۔ مشتری کو اس لحاظ سے فوقیت حاصل تھی کہ اس نے مغلئی، انگلش، چینی کے علاوہ اپنی فہرست میں ایسے کھانے بھی شامل کر لیے تھے جو ہم نہیں کھا سکتے تھے، شاید افریقہ کے آدم خور بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ میری دخل اندازی سے پہلے ہی ایک دھماکے سے لانچ ہل گئی اور میں نے پلٹ کر بلا ارادہ ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر پھر میں نے محسن کو دیکھا جس نے شرافت سے اترنے کی بجائے لانگ جمپ ماری تھی اور اندازے کی غلطی پر سیدھا عرشے پر لینڈ نہ کر سکا تھا۔
گل بانو اس کے پیچھے ہنستی ہوئی آئی اور محسن کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے جھکی۔ سخت خفت زدہ محسن اپنی چوٹ کو چھپانے کے لیے زبردستی مسکراتا ہوا خود اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے یہ منظر دور سے دیکھا اور اطمینان کا لمبا گہرا سانس لیا۔ ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے مسکراتے چہروں پر کامیابی کی خوشی کے دمکتے شوخ رنگ سب بتا رہے تھے کہ ان کا خطرناک مشن باخیر و خوبی پورا ہو گیا۔ خوش آمدید گل و بلبل، میں نے اوپر آ کر کہا۔ گل ہنس پڑی۔ میرا تو خیر یہی نام ہے، مگر یہ بلبل کیوں؟ سورج سے الو نظر آتا ہوں میں؟ محسن نے کہا۔ کم سے کم تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی ہی عقل استعمال کر کے تمہیں بھی بچا لیا۔ آخر میں آ گئے جب کوئی کام نہیں رہا تھا تو لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے۔ وہ اٹھلا کے بولی، اچھا جی ابھی میں بتا دوں گا ساری بات۔ بتا دوں؟ میں بھی بتا دوں گی ساری بات۔ گل نے اس کی بات کاٹ کے کہا۔ اچھا، محسن گھبرا کے بولا، تم جاؤ نیچے جا کے آرام کرو، میں بات کرتا ہوں سکندر سے، وہ کریم اور اس کی بیوہ آ گئے ہیں۔ میں نے کہا، جا کے ملو اس سے، بڑی دلچسپ باتیں کرتی ہے۔ جب گل چلی گئی تو محسن نے مجھے مختصراً اس کی بے شرمی کا احوال سنایا۔ گل نے خود کو شیخ کی بیوی ظاہر کیا تھا اور اسے گرفتار کر کے لے جانے والے سپاہیوں کے سامنے دیدہ و دانستہ ایسا رویہ اختیار کیا تھا کہ وہ گل کو ایک آبرو باختہ عورت سمجھے تھے تو ٹھیک سمجھے تھے۔ جب معاملے کی بات چلی تو گل نے پھر ایک غلط پیشکش کر دی۔ وہ سمجھے کہ مال کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی پیش کر رہی ہے۔ شیخ نے دیکھ لیا تھا کہ گل پیچھے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو پولیس مین تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ٹیکسی ملے تو ملزم کو تھانے لے جائیں۔ اتفاق یا خوش قسمتی کہ وہاں صرف شیخ کی خالی ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی۔ شیخ نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ وہ دوسری چابی کہاں رکھتا ہے۔ میں سیدھا ٹیکسی کی طرف گیا اور اگلے پہیے کے قریب چیسس کے ساتھ بندھی ہوئی وہ چابی نکال لی۔ میں نے دوری سے گل کو پولیس کے پاس جاتے دیکھا مگر خود ٹیکسی سے دور کھڑا رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بیگار میں پکڑا جاؤں۔ گل ان سے کیا بات کر رہی ہے اس کا اندازہ میں اتنی دور سے نہیں کر سکتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب انہیں ٹیکسی ملی اور سب اس میں بیٹھ گئے تو میں شیخ کی ٹیکسی لے کر تعاقب میں چل پڑا۔ گل کی کامیابی کا مجھے اس وقت یقین آیا جب میں نے دیکھا کہ پولیس والے ملزم کو لے کر تھانے نہیں جا رہے ہیں۔ میں ان کی اور اپنے درمیان فاصلہ رکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ میں قریب رہ کے بھی پیچھا کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں انہیں شک نہ ہو جائے۔ مجرم صاحب بھی ضرورت سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ زیادہ فاصلے کا نقصان یہ ہو سکتا تھا کہ کہیں وہ دائیں بائیں مڑ جاتے اور میں نہ دیکھ پاتا تو ان کا پتہ اس سے پوچھتا۔ خیر ابھی وہ بندرگاہ کے علاقے ہی میں تھے کہ اچانک ٹیکسی رک گئی۔ انہوں نے اکرام شیخ کو باہر دھکا دے کر گرا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ چلتی گاڑی میں سے نہیں لڑکا دیا۔ اب تو خود سوچ کہ اس وقت میں پیچھے نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ شیخ کو ڈراپ کرتے ہی ٹیکسی پھر روانہ ہو گئی تھی۔ میں نے پہلے تو رفتار بڑھانے کا سوچا لیکن پھر اس خیال سے رک گیا کہ شیخ کو باہر پھینکتے ہوئے انہوں نے آگے پیچھے ضرور دیکھا ہوگا۔ انہیں میری ٹیکسی نظر آئی ہوگی مگر انہوں نے ٹیکسی کو اہمیت اس لیے نہیں دی کہ مسافروں کے ساتھ کوئی ٹیکسی ڈرائیور اپنا راستہ چھوڑ کے مجرموں کے پیچھے نہیں دوڑتا۔ وہ کتنا ہی سنگین جرم ہوتا کیوں نہ دیکھے۔ اول تو یہاں رضاکارانہ طور پر قانون کی مدد کرنے کا جذبہ ہے ہی نہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ اس قسم کے معاملات میں انصاف کی مدد کرنے والے کتنی ناانصافی کا شکار ہوتے ہیں۔ جرم کرنے والے تو بچ جاتے ہیں، جرم کے گواہ بننے والے سزا کاٹتے ہیں، پھر یہ ٹیکسی ڈرائیور تو ویسے ہی براہ راست پولیس کی باتوب رعایا میں شمار ہوتے ہیں۔ انہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ پیچھے آنے والی ٹیکسی خالی ہے؟ انہوں نے تو فرض کیا ہوگا کہ اس میں جو 2-4 مسافر ہوں گے وہ اپنی منزل پر پہنچنے کی جلدی میں ہوں گے۔ چنانچہ ٹیکسی ڈرائیور کے مجاہدانہ جذبات میں ابال آیا بھی تو وہ اس کو کچھ نہیں کرنے دیں گے اور کہیں گے کہ چل میاں چھوڑ اس چکر کو، پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑا کے ہمیں تھانے نہیں جانا۔ خیر یہ سب سوچ کے میں نے رفتار کچھ کم کی اور اکرام شیخ کے قریب جا کے اس سے کہا کہ دروازہ کھول کے بیٹھ جائے، میں ٹیکسی روکوں گا نہیں۔ اکرام شیخ سخت مشتعل تھا اور پولیس والوں کو انہی کی زبان میں گالیاں دے رہا تھا۔ آخر تھا تو اسی خاک سے اٹھا ہوا خمیر۔ میں نے اس کو کچھ ٹھنڈا کیا تو اس نے بتایا کہ پولیس والے گل کو کسی کوارٹر میں لے جانا چاہتے ہیں۔ گل نے تو انہیں معاوضے کی پیشکش کی تھی مگر انہوں نے گل ہی کو معاوضہ سمجھ لیا۔ چنانچہ ملزم کو آزاد کر کے ٹیکسی سے خارج کر دیا گیا۔ وہ کباب میں ہڈی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ تینوں بدماش نہ صرف یہ کہ گل کی عزت لوٹ لیں گے بلکہ بعد میں اس سے وہ سب رقم بھی چھین لیں گے جو ہم نے گل کو شیخ کی رہائی کی قیمت چکانے کے لیے دی تھی۔ میں نے ٹیکسی کا نمبر تو پہلے ہی نوٹ کر لیا تھا اور برابر اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ شیخ نے اتنی دیر میں ایک کمال دکھایا۔ اس نے پیچھے والی سیٹ کی بیک ہٹائی۔ تو جانتا ہے کہ اس کے پیچھے خلا ہوتا ہے جس میں سے ڈکی نظر آتی ہے
اور بوقت ضرورت اس چور دروازے سے ڈکی میں داخل ہونا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ شیخ نے اس کے اندر ہاتھ ڈال کے ایک پیکٹ نکالا جو پلاسٹک میں لپٹا ہوا تھا۔ پیکٹ میں اس کی پرانی سب انسپیکٹری کے دور کی وردی موجود تھی جو ابھی تک قابل استعمال بلکہ بہترین حالت میں تھی۔ شیخ نے چلتی ہوئی ٹیکسی میں اپنے کپڑے اتارے اور وہ وردی پہنی۔ اتنی دیر میں آگے جانے والی ٹیکسی ایک کوارٹر کے سامنے ٹھہر گئی تھی۔ وہ غیر آباد رہائشی علاقہ تھا اور کوارٹر ماتحت عملے کے لیے تھے۔ 2 یا 3 کمروں کے چھوٹے چھوٹے کوارٹر۔ وہ 3 بدماش تھے۔ میں نے انہیں گل کو زبردستی گھسیٹ کر اندر لے جاتے دیکھا۔ مجھے اس ٹیکسی ڈرائیور کی کم ہمتی بے غیرتی پر تیش آنے لگا جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش تھا۔ ظاہر ہے اس نے بہت کچھ ٹیکسی میں سنا بھی ہوگا۔ گل آسانی سے قابو میں آنے والی لڑکی تو نہیں ہے نا۔ اسے شور مچایا ہوگا، مزاحمت کی ہوگی، لیکن ٹیکسی ڈرائیور نے اس کی مدد کرنے کی بجائے برا مت دیکھو، برا مت سنو، برا مت کہو کہ معقولے پر الٹا عمل کیا اور اپنی جان بچا کے نکل جانے کا سوچ کے خاموش ہو گیا۔ اب جیسی وہ ٹیکسی واپس ہوئی تو اپنے شیخ صاحب نے اسے روک لیا۔ یہ سواری کہاں سے آ رہی ہے؟ مجرم تو وہ تھا ہی اور اس کو دیکھ کے اور بدحواس ہوا۔ سواریاں چھوڑنے آیا تھا جناب، وہ بولا۔ کیسی سواریاں؟ شیخ نے کہا۔ زنانہ یا مردانہ؟ جی وہ ایک عورت تھی۔ کہاں سے لے کر آئے تھے انہیں؟ شیخ نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے شیخ کو غور سے دیکھا ہی نہیں تھا، اور دیکھا بھی ہوتا تو اسے کیسے شک ہو سکتا تھا کہ یہ وہی فالتو سواری ہے جسے راستے میں ڈراپ کر دیا گیا تھا۔ کسی تھانے دار کی تھانے داری پر شک کرنا کسی بچھو کے ڈنگ کو چھو کر تصدیق کرنے سے کم خطرناک تو نہیں کہ وہ بچھو ہے یا کاکروچ۔ ٹیکسی ڈرائیور کی حالت غیر ہو گئی۔ سرکار میرا کوئی قصور نہیں، وہ آپ ہی کے ساتھی تھے۔ شیخ نے اس کے ایک زبردست جام پر رسید کیا۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس کا گال سرخ ہو گیا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ چند منتخب قسم کی گالیاں دینے کے بعد شیخ نے کہا، میرے ساتھی تھے وہ میرا مطلب ہے جناب وہ پولیس کی وردی میں تھے۔ ڈرائیور نے کہا، وہ اغوا کر کے لائے تھے کسی لڑکی کو؟ جی ایسا ہی لگتا تھا۔ ڈرائیور جو اپنی جان بچا کے فرار ہونے میں تقریباً کامیاب ہو گیا تھا، یوں پکڑے جانے پر سخت پریشان تھا۔ اب بھی وہ شریک جرم بن گیا تھا۔ لگتا تھا کہ کیا مطلب؟ سیدھی صاف بات کر۔ شیخ نے اس کے سر پر مکہ مارا۔ جی ہاں جناب، وہ کسی کی بیوی کو اغوا کر کے لائے تھے۔ ڈرائیور کی آواز لرزنے لگی۔ انہوں نے شور کو ہتھکڑی لگا رکھی تھی مگر پھر مکہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سوتا ہو گیا جناب۔ لڑکی نے کہا کہ اس کے شور کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ان کا جی خوش کر دے گی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ چھوڑ کیسے دیں، قتل کا الزام ہے اس پر۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ جائے واردات سے پکڑا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھنے والے اب کہاں ہیں کہ تم ڈرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملزم کو پکڑ کر لے آئے ہیں اور اپنا ایک بندہ وہاں چھوڑ آئے ہیں کہ کسی کو لاش کے پاس نہ آنے دے۔ ہم تھانے سے نفری لے کر آئیں گے کسی افسر کے ساتھ۔ لڑکی کہنے لگی کہ تم کو کیا ضرورت ہے واپس جانے کی؟ تمہارا جو ساتھی ہے اسے بھی پیغام بھجوا دو کہ وہاں سے نکل آئے، یا لاش اٹھوا کے کسی اور جگہ ڈلوا دو، کسی دوسرے تھانے کے علاقے میں۔ تم لوگ تو لاشوں کو ٹھکانے لگانا جانتے ہو۔ یہ دوسری تجویز ان کو پسند آئی، مگر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ہم تمہارے گھر والے کو چھوڑ دیں تو تم کیا دو گی ہمیں؟ عورت نے کہا کہ جو مانگو گے۔ بس جناب اس کے بعد ایک نے ملزم کی ہتھکڑی کھولی اور اسے وہیں چلتی گاڑی سے سڑک پر گرا دیا۔ عورت چلانے لگی کہ یہ تم نے کیا؟ اس پر دوسرا بولا کہ ہم نے تمہاری بات مان لی اور ملزم کو چھوڑ دیا۔ پہلے نے کہا کہ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، ہم اب تم کو مانگتے ہیں، ہمارا جی خوش کر دو بس۔ عورت نے جب شور مچایا تو ان دونوں نے اس کا منہ بند کر دیا اور تم الو کے پٹھوں کی طرح سب دیکھتے رہے، سب سنتے رہے۔ شیخ نے اس ٹیکسی والے کے دوسرا جامپڑ مارا۔ میں کیا کر سکتا تھا جناب؟ ان کے پاس ریوالور بھی تھا اور پولیس سے ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ شیخ نے اسے میرے حوالے کیا اور کہا کہ اگر یہ بدماش بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے گولی مار دوں۔ میں نے اپنی ٹیکسی کوارٹر کی سائیڈ میں روکی تھی جو اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ایک طرف تو ان کی گفتگو سن رہا تھا، دوسری طرف کوارٹر کے بند دروازے کی جوری سے اندر جھانک رہا تھا۔ دونوں پولیس مین گل کے ساتھ فری سٹائل کشتی لڑ رہے تھے۔ گل کو باقاعدہ لڑنا تو آتا نہیں تھا، مگر اس نے باقاعدہ مقابلے میں بھی ان کا حال خراب کر رکھا تھا۔ انہوں نے کئی بار گل کو پکڑنے کی کوشش میں لاتیں کھائیں۔ گل ان کی گرفت سے مچھلی کی طرح تڑپ کر نکل گئی اور پلٹ کے اس نے کسی کو ہاتھ مار دیا، کسی کو کاٹ لیا۔ وہ ایک بپری ہوئی شیرنی کی طرح مقابلہ کر رہی تھی۔ مجھے حیرانی تھی کہ اس نے شور کر کے لوگوں کو بلانے کا کیوں نہیں سوچا۔ شاید وہ ان دونوں بدماشوں پر ثابت کرنا چاہتی تھی کہ جسے وہ کوئی عام قسم کی کمزور عورت سمجھ بیٹھے تھے وہ ناگمنی ہے۔ اگر وہ اپنا نام بتا دیتی تو ان کے ویسے ہی چھکے چھوٹ جاتے۔
اپنی بار بار کی ناکامی انہیں شرمندہ بھی کر رہی تھی اور آتش شوق کے ساتھ آتش غضب کو بھی بھڑکا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ معاملہ حد سے بڑھ گیا تو وہ ناگمنی کو ریوالور کا دستہ مار کے ناک آؤٹ کر دیں گے۔ اس وقت وہ قانون کے محافظ نہیں تھے، عوض کے مارے ہوئے بھوکے بھیڑیے بن چکے تھے۔ ناگمنی کے کپڑے بھی اس جدوجہد میں پھٹے اور اس کے جسم پر بھی خراشیاں آئی تھیں، مگر پولیس والوں کی تو وردی پھٹ گئی اور ان کے چہروں اور ہاتھوں پر خراشوں کے نیل الگ تھے اور گل کے دانتوں سے کاٹے جانے والے لہو آلود نشانات الگ۔ جب اکرام شیخ نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو میری تحویل میں دیا تو میں نے ریوالور نکال لیا اور ٹیکسی ڈرائیور کو سمجھا دیا کہ اب وہ قانون کا ساتھ دے کر ہی بچ سکتا ہے۔ جناب مجھے معاف کر دیں، میں غریب ٹیکسی چلانے والا کسی گواہی میں نہیں پڑ سکتا۔ اب میں نے اس کے ایک ہاتھ رسید کیا۔ غریب؟ اب غریب بن گیا؟ تیری تو ساتھی ہے مجرموں کا، سب کے ساتھ مل کے تو بھی اغوا میں شریک تھا۔ تو نے اپنی ٹیکسی واردات میں استعمال کی، اب تو ایک ہی صورت ہے تیرے بچنے کی، تو سرکاری گواہ بن جا، ورنہ ان کے ساتھ تو بھی کم سے کم 7 سال کے لیے اندر ہوگا۔ جب اکرام شیخ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آنے والی سب آوازیں ایک دم معدوم ہو گئیں۔ جیسا کہ بعد میں گل نے بتایا، ان دونوں پر تو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ گل نے بجلی کی طرح لپک کے کنڈی کھول دی۔ میں اور اکرام شیخ اس ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اندر داخل ہوئے تو دونوں کانسٹیبل خود اپنے جرم کی تصویر بنے کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوا تھا کہ اچانک اندر آ جانے والا سب انسپیکٹر وہی ملزم بھی ہو سکتا ہے جسے وہ ہتھکڑی ڈال کر لائے تھے اور ابھی مشکل سے 10 منٹ پہلے سڑک پر پھینک بھی چکے تھے۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اوپر اٹھا کے، شیخ نے گرج کر کہا۔ بے غیر تو بے ضمیروں کتوں، کون ہے یہ عورت؟ اس وقت گل نے خوب اداکاری کی۔ وہ ایک دم شیخ کے پاؤں پر پڑ گئی اور رونے لگی۔ تھانے دار صاحب، یہ مجھے اور میرے شوہر کو گھر سے چوری کے الزام میں پکڑ لائے تھے۔ جھوٹ جھوٹ بکتی ہے یہ، ایک نے ہکلا کے کہا۔ اپنی بکواس بند رکھو، شیخ نے گرج کے کہا۔ میں اندر آنے سے پہلے سب دیکھ چکا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے میرے شوہر کو راستے میں مار کے پھینک دیا حضور۔ گل نے زاروں کی طرح رونے کی کوشش کی اور ناکام رہی۔ اس کی لاش چلتی گاڑی سے گرا دی۔ اجی صاحب، اول نمبر کی جھوٹی ہے یہ، حرافہ مکار عورت۔ دوسرا پولیس مین دانت پیس کر بولا۔ وہ تو خود ہی چلتی گاڑی سے کود گیا تھا اور تم اس کے تعاقب میں جانے کی بجائے اس عورت کو یہاں لے آئے۔ شیخ نے خالص پولیس سٹائل میں اس کو بہترین گالیوں سے نواز کے ایک ہاتھ مارا۔ کیوں؟ کیا تمہیں تھانے کا راستہ معلوم نہیں تھا؟ دونوں پولیس والے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بنت سماجت پر اتر آئے۔ ان کے لیے اپنے جرم سے انکار کرنا عملاً ناممکن ہو گیا تھا۔ سر، ہمیں معاف کر دیں، ہم اپنی پیٹی اتارو۔ شیخ نے ان کی بات کاٹ دی۔ تمہارے خلاف بہت سنگین چارج ہے، اغوا، اقدام قتل، فرائض میں غفلت، مجرمانہ حملے کی سازش۔ یہ ٹیکسی ڈرائیور گواہ ہے تمہارے سب جرائم کا۔ چلو چلو، دیر مت کرو، پیٹی اتار کے میرے حوالے کرو۔ انہوں نے آخری بار ہاتھ جوڑے اور پاؤں پڑنے کی کوشش کی، مگر شیخ کے سخت رویے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی اپنی پیٹی اتار کر مجھے تھما دی۔ یہ ریوالور کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ شیخ نے ریوالور لے کر ریوالور کو غور سے دیکھ کر کہا۔ تم ریوالور رکھنے کے مجاز نہیں، اور یہ تو سروس ریوالور بھی نہیں ہے۔ گویا تم پر ناجائز اسلحہ رکھنے کا الزام بھی بنتا ہے، اور بھی وارداتیں کی ہوگی تم نے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ ان دونوں کو ہتھکڑی ڈال دو، دونوں کے سیدھے ہاتھ ایک ساتھ باندھو، ایک ہی ہتھکڑی سے۔ پھر تم خاتون کو لے کر پولیس ہیڈ آفس چلو۔ ہیڈ آفس کے نام پر وہ پھر چلانے لگے۔ ان کا خیال ہوگا کہ یہ نامعلوم سب انسپیکٹر جو پراسرار طور پر نمودار ہو کے بلائے جاں کی طرح چمٹ گیا ہے، ان کے اپنے تھانے پہنچ کے ٹھیک ہو جائے گا، اور اپنے تھانے انچارج صاحب کچھ نہ کچھ مدد ضرور کریں گے تاکہ تھانے کی نیک نامی پر حرف نہ آئے۔ تم کو تو میں براہ راست DIG کرائمز کے سامنے پیش کروں گا، شیخ نے اعلان کیا، تاکہ تمہیں صحیح سزا ملے، کوئی پھر دخل اندازی کر کے دیکھے۔ ابھی تک ان دونوں الو کے پٹھوں نے یہ نہیں سوچا تھا، یا سوچا تھا تو پوچھا نہیں تھا کہ آخر پولیس ارتکاب جرم سے بھی پہلے کیسے پہنچ گئی، پولیس کو رپورٹ کس نے دی، اور یہ سب انسپیکٹر کہاں سے نازل ہو گیا۔ خیر، میں نے شیخ کی ہدایت کے مطابق انہیں ایک ساتھ مکفل کیا اور زنجیر شیخ کو تھما دی۔ ان کی جیبوں میں سے شناختی کارڈ اور کچھ مال غنیمت بھی برآمد ہوا تھا، جو میں نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ تم جیپ لے کر جاؤ، شیخ نے کہا، میں اسی ٹیکسی میں پہنچتا ہوں، جیپ وہیں چھوڑ دینا۔ جیپ کے حوالے نے انہیں چت کر دیا۔ انہوں نے فرض کر لیا ہوگا کہ راستے میں جب گل نے شور کیا تھا اس وقت، یا جب انہوں نے ملزم کو ٹیکسی سے خارج کیا تھا، تو پیچھے یہ سب انسپیکٹر جیپ میں آ رہا تھا اور وہیں سے پیچھے لگ گیا۔ آدمی کی جب شامت آتی ہے تو بلائیں آسمان سے بھی نازل ہو جاتی ہیں۔
اس کے بعد میں تو گل کے ساتھ باہر آ گیا۔ وہاں شیخ کی ٹیکسی موجود تھی، ہم اس میں بیٹھ کر بھاگ آئے۔ محسن کی بات ختم ہونے تک میں نے کہیں مداخلت نہیں کی تھی اور اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن اب مجھے پوچھنا پڑا، وہ شیخ صاحب اب کہاں ہیں؟ مجھے کیا معلوم، محسن نے کہا۔ اس کی ٹیکسی کو ہم نے وہیں کھڑا کر دیا تھا جہاں پہلے تھی، وہ آئے گا تو لے جائے گا۔ یعنی کس قدر عقل مندی کی بات کی آپ نے۔ بھائی میں پوچھ رہا ہوں کہ ان دونوں پولیس والوں کو لے کر وہ کہاں گیا؟ کچھ بتایا تھا اس نے؟ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ سب کے سامنے کیسے بتا سکتا تھا، لیکن ہے وہ انہی کا باپ، ان سے نمٹنا جانتا ہے۔ وہ پھنس کیسے گیا تھا؟ آپ نے اس کی عقل کو گھاس چرنے بھیجا تھا، محسن بولا۔ اس کو حکم دیا تھا کہ میاں جاؤ پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑاؤ۔ وہ سالہ مجنوں کا پٹھا کریم خود تو آ گیا خیریت سے۔ شیخ صاحب اس کو تلاش کرتے کرتے جا پہنچے لیلا کے مقتل تک، جہاں ان کا کشتہ ستم خدائے مجازی مقتول پڑا ہوا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جائے واردات پر رپورٹ کرو اور پکڑے جاؤ، میں نے کہا کریم نہیں ملا تھا تو واپس آ جاتا۔ کیسے آ جاتا؟ پولیس والا ہے نا۔ جرم کا سراغ لگاتے ہوئے سیدھا وہاں جا پہنچا۔ کریم کے کسی جاننے والے نے کہا کہ وہ تو ابھی ادھر گیا ہے محسن میاں کے ساتھ، وہ پہلے کی بات کر رہا تھا۔ جب کریم اسے قتل کرنے گیا تھا، شیخ سمجھا کہ وہ بے وقوف دوبارہ محسن میاں کے گھر جا پہنچا ہے اور معلوم نہیں کیا ارادے رکھتا ہے۔ وہ اندر گیا تھا کریم کو لانے کے لیے، مگر باہر نکلنا خود کو نصیب نہ ہوا۔ اچانک دو افراد اندر آ گئے۔ ان میں ایک تو تھا محسن میاں کا خسر، جس کی اس عہدے پر توسیع ہو چکی تھی، دوسرا کوئی محسن میاں کا قرض ہوا تھا۔ انہوں نے اکرام کو پکڑ لیا اور شور مچا دیا۔ ارد گرد کی جھگیوں کوارٹروں سے لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح نکل آئے اور مجمع دے کے کوئی آدمی پولیس والوں کو بلا لایا جو ڈیوٹی ختم کر کے لوٹ رہے تھے۔ آگے آپ جانتے ہیں، تفصیلات کے لیے انتظار فرمائیے۔ اکرام شیخ صاحب خود آپ کو بریف کریں گے۔ اسے ساتھ لے کر آنا تھا یار، میں نے کہا۔ اب یہ نیا انتظار، آخر وہ کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ وہی جو سکندر نے پورس کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ وہ ان کا آملیٹ بنا کے چھوڑ آئے گا، یا بہت غصے میں ہوا تو کریم کی زبان میں ان کا جنازہ بنا کے بھاگ آئے گا۔ مگر فکر کی کوئی بات نہیں، شیخ کچا کام کرنے والا نہیں ہے۔ محسن کی بات کچھ دیر بعد ثابت ہو گئی۔ شیخ اسی سب انسپیکٹر کی وردی میں بڑے وقار کے ساتھ چلتا ہوا سیدھا لانچ پر آ گیا۔ ہم دونوں اسے گھور رہے تھے۔